بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن اکیڈمی آف پروفیشنل اسٹڈیز کے الٹرا ساؤنڈ ڈپلومہ کے لیکچر 1 کے لیے خوش آمدید۔ میرا نام ضیاء خان ہے، گریجویٹڈ فرام خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور ان BS ریڈیولوجی۔ آج لیکچر 1 ہے جس میں ہم بالکل بیسکس پڑھیں گے، یعنی بیسکس کا مطلب یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد کیا ہے۔ بیسکس کہتے ہیں بنیاد کو، کہ بنیاد کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کی، اور یہ الٹرا ساؤنڈ اصل میں ہے کیا چیز ہے الٹرا ساؤنڈ، اور یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب پریکٹیکل میں جائیں گے، آپ جب پریکٹیکل کلاسز لیں گے تو وہاں آپ کو یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ الٹرا ساؤنڈ ہے کیا چیز اور کس لیے ہے۔ وہاں پر آپ کو ڈائریکٹ یہ سکھایا جائے گا کہ کس طرح الٹرا ساؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پریکٹیکل الگ ہوتا ہے، تھیوری الگ ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکل تک پہنچنے کے لیے تھیوری بہت ہی لازم ہے کہ آپ جان سکیں کہ تھیوری ہے کس بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد کیا ہے، اس کی ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ ہے کیا، اس کے ساتھ اس کی بیسکس فزکس کیا، یعنی کن کاموں پر یہ الٹرا ساؤنڈ مشین چلتا ہے، کون کون سے کام کر کے الٹرا ساؤنڈ کا جو مشین ہے وہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ انتہائی، یہاں پر میں نے مشین اس لیے لکھا تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کہ میں اس مشین کی بات کر رہا ہوں جو کہ جس پر ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں، جس پر ہم معلومات کرتے ہیں کسی بھی بیماری کی۔ تو لیکن یہاں پر مشین کا جو ورڈ یہ بہت ہی زیادہ ویک ہے۔ ہم اگر مشین کی جگہ موڈیلٹی یوز کریں تو بہتر رہے گا۔ مشین کی جگہ موڈیلٹی، یعنی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں ایک پروفیشنل طریقے سے کہ الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی، تو یہ بہتر رہے گا کہ ایک پروفیشنل وے میں، کیونکہ آپ ڈپلومہ ان الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی ایک ویک باڈی مشین میں نے یہاں اس لیے لکھا تاکہ آپ کو فی الحال بیسکس ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بالکل بیسکس سے اسٹارٹ کروں، پھر آگے دھیرے دھیرے جائیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ساؤنڈ، اس کے ساتھ پھر الٹرا ساؤنڈ آپ سب کو پتہ ہے، اس آواز کو کہتے ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ جس طرح آپ ابھی میری آواز سن رہے ہیں، یہ بھی ساؤنڈ ہے، یہ ان دا فارم آف ویوز ہوتا ہے، ویوز ان دا فارم آف ویوز ہوتا ہے، یعنی ساؤنڈ کسی نہ کسی طریقے سے تو چلے گا۔ اب جو اس ویڈیو کی ساؤنڈ ہے وہ بھی ان دا فارم آف ویوز ہے، اور ویوز کچھ یوں ٹریول کرتے ہیں، اس طرح، یہ دیکھیں، اس طرح ویوز ٹریول کرتے ہیں، اور اسی ویوز کے تھرو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسمٹ کا مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے۔ اب جو الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے وہ کس بیس پر کام کرتی ہے، اسی ساؤنڈ ویوز کے تھرو کام کرتی ہے۔ انہی ساؤنڈ ویوز کو الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی پیشنٹ کی، مریض کی باڈی کو سینڈ کرتی ہے، اور اسی ساؤنڈ ویو کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی باڈی کی معلومات ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اب یہ الٹرا کیا چیز ہے، اور ساؤنڈ کے ساتھ یہ الٹرا کیوں ایڈ ہوا ہے، تو اس کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ آڈیبل ساؤنڈ کسے کہتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کو جاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ آڈیبل ساؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ تو آڈیبل ساؤنڈ وہ ساؤنڈ ہوتا ہے جو ہم سن سکتے ہیں، یا جو ہمارے کان جو سن سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس آڈیبل ساؤنڈ کی جو رینج ہے وہ 20 سے لے کر 20,000 ہارٹز تک ہے۔ اب یہ 20 سے لے کر 20,000 ہارٹز کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ ہے۔ جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی فروٹس خریدتے ہیں، یا تو کچھ فروٹس درجن میں ہوتے ہیں، کچھ فروٹس کلو میں ہوتے ہیں، تو اس طرح سیم یہ بھی ایک میئرمنٹ ہے جو ہم ساؤنڈ کو میئر کرتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ اتنا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ایسا ساؤنڈ جس کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہو، جس طرح اسپیکر کے ساؤنڈ ہوتے ہیں تو اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی فریکوینسی یعنی اس کی جو ہارٹز ہے HZ وہ زیادہ ہوگی، اور وہ ساؤنڈ جو بالکل باریک ہو تو اس کی جو ہارٹز ہے وہ کم ہوگی۔ تو یہ 20 سے لے کر 20,000 وہ آواز ہے
جو ہم سن سکتے ہیں. ابھی آپ اس ویڈیو کے جو ساؤنڈ سن رہے ہیں وہ بھی اسی رینج کے اندر ہی ہے، تبھی آپ سن رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایسی آواز جو اس رینج میں نہ ہو، یعنی جو فار ایگزامپل 10 میں ہو، جس طرح اوپر 20 کی میں نے بات کی، اور 20 نہ ہو 10 ہو، یا فار ایگزامپل ایک ایسی ساؤنڈ جو کہ 22,000 ہو، یعنی اس 20,000 ہرٹ سے زیادہ ہو. یہاں رینج کیا ہے 20 سے 20,000. لیکن اگر ایسی ساؤنڈ جو 10 ہو یا 22,000 سے زیادہ ہو تو وہ ہم سن نہیں سکتے. اس کی رینج اس آڈیبل ساؤنڈ سے الگ ہے. تو اس آڈیبل ساؤنڈ اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں جو ہم سن سکتے ہیں. اس کی اچھی اگزامپل یہی ویڈیو کی ساؤنڈ ہے جو آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اسی رینج کے اندر ہے. لیکن اب اس رینج سے آؤٹ جو بھی آواز ہوگی، یا 10، یعنی یہاں پر میں نے 20 لکھا، اب 20 جگہ 10 یا 22,000 ہرٹز، تو وہ ہم سن نہیں سکتے. میں اصل میں آ رہا ہوں اس الٹرا ساؤنڈ کی طرف. تو وہ ساؤنڈ جو کہ 10 ہو، یعنی اس 20 سے نیچے ہو، تو اسے ہم انفراسونک ساؤنڈ کہیں گے. انفراسونک یعنی اس انفرا مطلب انفیریئر مطلب بلو، یعنی نیچے. تو وہ ساؤنڈ جو کہ اس آڈیبل رینج، اس آڈیبل ساؤنڈ سے نیچے ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ انفراسونک ساؤنڈ. اسی طرح سیم ایسا ساؤنڈ جو کہ آڈیبل ساؤنڈ سے زیادہ ہو، یعنی جس طرح یہ، تو ایسا ساؤنڈ جو کہ آڈیبل رینج سے یا آڈیبل ساؤنڈ سے زیادہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. یاد رہے، الٹرا ساؤنڈ اگر کوئی پوچھے تو کسے کہتے ہیں، تو یہ وہ ساؤنڈ ہے جو آڈیبل ساؤنڈ سے یا آڈیبل ساؤنڈ کی رینج سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی کہے گا الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی، تب ہم اسی الٹرا ساؤنڈ کی جو مشین ہے اس کی پھر بات آئے گی. سٹارٹ میں اکثر لوگ کنفیوز کرنے کے لیے پوچھتے بھی ہے انٹرویو سے وائوا میں کہ بتائیں الٹرا ساؤنڈ ہے کیا چیز. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ آڈیبل رینج، آڈیبل ساؤنڈ سے زیادہ جو ساؤنڈ ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے. لیکن آپ غلط ہو سکتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ غلطی سے کہ الٹرا ساؤنڈ وہی موڈیلٹی ہے. اصل میں انہوں نے پوچھا ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ کسے کہتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اب آتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی. تو الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے وہ اسی زیادہ ہے. 22,000 کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر یہاں پر 22,000 ہے، یعنی ایک 1000 ہوتا ہے، ایک ملین ہوتا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ تھاؤزنڈس پر نہیں، ملینس آف ہارٹس پر کام کرتا ہے. یعنی میں اگر 22,000 کی جگہ میں فار ایگزامپل اگر 22 ملین یہاں پر لکھوں تو بہتر رہے گا. یعنی اتنا زیادہ ہرٹز الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے وہ اس پر کام کرتے ہیں. اسے الٹرا ساؤنڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آڈیبل ساؤنڈ یا آڈیبل رینج سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو الٹرا مطلب سپیریئر، بہت زیادہ. تو الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے وہ کس بیس پر کام کرتی ہے؟ انہی زیادہ ملینز آف ہرٹز ساؤنڈ ویو کو پیشنٹ کی باڈی پر بھیجتے ہیں، اور اسی ساؤنڈ ویو کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کی جو باڈی ہے، پیشنٹ کی جو باڈی ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھیک نہیں ہے تو کہاں پر مسئلہ ہے. یعنی اگر کسی کو گردے میں پتھری ہو، کڈنی سٹون جسے کہتے ہیں، وہ ہو، تب بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے. کسی کے جگر میں کوئی مسئلہ ہو، لیور جسے کہتے ہیں، لیور میں کوئی مسئلہ ہو، تب بھی ہم آسانی کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم انہی سیم الٹرا ساؤنڈ کو یوز کر کے ہم انہیں معلوم کرتے ہیں. اب کس طرح معلوم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آخری لیکچر تک آپ سب کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ الٹرا ساؤنڈ کی تھیوری کیا ہے. اب یہ بیسکس ہے تو بیسکس پر ہی رہیں گے. اب آتے ہیں فزکس آف الٹرا ساؤنڈ، یعنی الٹرا ساؤنڈ کس بیس پر کام کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیسے کام کرتا ہے، اسی پر آتا ہے. اس سے پہلے بیسک تھا، جنرل انٹرو تھی. اب آتے ہیں فزکس. تو فزکس میں سب سے پہلے آئیں گے کہ ساؤنڈ ویو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ساؤنڈ ویو کی بات تو ہوگی، لیکن یہ کس طرح ٹریول کرتا ہے، یعنی کس طرح یہ ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے. تو یاد رکھیں، ساؤنڈ ویو جب بھی ٹریول کرتا ہے، ٹریول کا مطلب جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے،
تو اس کے لیے میڈیم کی خواہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ میڈیم کیا چیز ہے؟ اب آپ جو اس ویڈیو کی ساؤنڈ سن رہے ہیں، یہ آپ جو ساؤنڈ ویو ہے وہ ایئر میں آتے ہیں، ایئر مطلب اس ہوا میں آتے ہیں، اور یہی ہوا آپ کے کانوں تک اس ویڈیو کی ساؤنڈ پہنچا رہی ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ ساؤنڈ ویو بالکل اکیلے نہیں جاتا، اس کو لے کے کوئی نہ کوئی چیز جاتا ہے۔ جس طرح ایئر ہو گیا، یعنی آپ جو اس ویڈیو کی ساؤنڈ سن رہے ہیں، وہ ایئر جو ہے وہ آپ کے کانوں تک اس ویڈیو کی ساؤنڈ پہنچا رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں میڈیم۔ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ ویو کو ٹریول کرنے کے لیے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر ایئر موجود نہ ہو یا ایئر کے علاوہ کوئی نہ کوئی سالڈ مٹیریل بھی ساؤنڈ ویو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جا سکتی ہے۔ اب یہ سالڈ مٹیریل ہے کیا چیز؟ اگر ہم یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ میں جو کہ سالڈ مٹیریل ہے، الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی میں سالڈ مٹیریل ہے، وہ مریض کی باڈی کا سکن بھی ایک سالڈ مٹیریل ہے، جو کہ کیا کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی ساؤنڈ ویو کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یعنی ایئر کے علاوہ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف ایئر ہی ساؤنڈ کو لے کے جا سکتا ہے، جو بھی کوئی نہ کوئی سالڈ مٹیریل ہو۔ یعنی ہم یہاں بات کر رہے ہیں ریڈیولوجی کی، یعنی الٹرا ساؤنڈ کی، یعنی ہم الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر مریض کی سکن، یا اگر مریض کی سکن کے علاوہ مریض کے جتنے بھی اعضاء مطلب جتنے بھی آرگن ہیں، میں آرگن کا اگزامپل دوں تو کوئی نہ کوئی کڈنی ہو گیا، کڈنی فار ایگزامپل گردہ، سٹمک ہو گیا، سٹمک یعنی معدہ، لیور ہو گیا یعنی جگر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کے سارے آرگن ہیں، اعضاء ہیں، تو یہ اعضاء بھی سالڈ مٹیریل ہے۔ تو صرف اور صرف ایئر ہی ایک میڈیم نہیں ہے، میڈیم مطلب جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ساؤنڈ کو لے کے جاتی ہے۔ تو ایئر کے علاوہ کچھ اور بھی سالڈ مٹیریل ہے جو کہ ایز اے میڈیم کام کرتے ہیں، میڈیم کی جگہ کام کرتے ہیں۔ تو ساؤنڈ ویو کو ٹریول کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے خواہ کوئی نہ کوئی میڈیم کی ضرورت ہوگی۔ وہ میڈیم یا تو ایئر ہوگی یا تو کوئی سالڈ مٹیریل ہوگی۔ بالکل اگر ایک خالی اسپیس ہو، بالکل ایک خالی جگہ ہو جہاں پہ نہ ایئر موجود ہو نہ کوئی سالڈ مٹیریل ہو، اسے کہتے ہیں ویکیوم اسپیس۔ تو ویکیوم اسپیس پر بالکل ساؤنڈ ویو ٹریول نہیں کرتی، ناٹ ٹریول، یعنی بالکل ٹریول نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ساؤنڈ ویوز کو لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو کہ اسے ٹرانسمٹ کرے، جو کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے۔ اب لیکچر کے سٹارٹ میں یہ بات ہو گئی تھی کہ آڈیبل ساؤنڈ کتنا ہے، 20 to 20,000۔ 20 سے جو نیچے ہوگا، بلو ہوگا، اسے انفرا سونک، اور 20,000 سے زیادہ ہوگا اسے الٹرا سونک کہیں گے۔ اب میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیا کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کتنا، جو الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر ڈپلوما الٹرا ساؤنڈ ہے تو ہم مینلی اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے وہ کتنا فریکوینسی، یعنی کتنا ہارٹز میں، HZ میں لکھو، کتنا ہارٹز میں ساؤنڈ کو ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاسپٹلز وغیرہ میں یا کسی پرائیویٹ کلینک وغیرہ میں، آپ لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ کو دیکھا ہوگا، تو وہ کتنا ہارٹز تک ساؤنڈ بھیجتا ہے پیشنٹ کی باڈی سے، 2 سے لے کر 15 میگا ہارٹز، MHz کا مطلب ہے، M کا مطلب میگا اور ملین بالکل سیم چیز ہے۔ اگر میں میگا کی جگہ ملین بھی لکھوں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی یا مشین جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل سیٹ اپ میں یا کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں، تو 2 سے لے کر 15 میگا ہارٹز۔ اس سے پہلے جو آڈیبل ساؤنڈ تھی وہ صرف ہارٹز تھی، HZ صرف ہارٹز تھی، لیکن یہاں پر میگا مطلب ملین بہت زیادہ، یہاں پہ ملین نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ بہت کم ہے، 20,000 صرف 20,000 ہے۔ یہاں پر 2 ملین ہارٹز ہے یا 15 ملین ہارٹز، یعنی کچھ الٹرا ساؤنڈ 2 سے سٹارٹ ہوتی ہے، 2 ملین سے لے کر 15 ملین ہارٹز تک کیا کرتے ہیں، ساؤنڈ ویو کو بناتے ہیں، اور اسی ساؤنڈ ویو کو پیشنٹ یا مریض کی باڈی
پر بھیجتے ہیں اور انہی ساؤنڈ ویو کی مدد سے پیشنٹ کی یا مریض کی ہم ڈائگنوسس یا اس کی جتنے بھی اعضاء ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نارمل ہے، نارمل مطلب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یا ایب نارمل ہے، ایب نارمل مطلب کہ وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے یا جو مشین ہے اس کے کون کون سے پارٹس ہیں، یعنی کون کون سے حصے ہیں اور کون کون سا پارٹ کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ پروب کیا چیز ہے۔ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پروب ہی مین وہی چیز ہے جو انہی ساؤنڈ ویوز کو ٹرانسمٹ کرتی ہے، انہی ساؤنڈ ویو کو سینڈ کرتی ہے مریض کی باڈی میں۔ یہ دیکھیں، یہ وہی پروب ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی پروب ہے جو کہ پیشنٹ کی باڈی پر ہم یہی پروب ہے جو کہ کیا کرتی ہے، ساؤنڈ ویو کو سینڈ کرتی ہے پیشنٹ کی باڈی پہ۔ یہ پیشنٹ کی پیٹ ہے، اس کو ہم ایبڈومن کہتے ہیں، ایبڈومن۔ تو ہم یہاں پر ایبڈومن کی الٹرا ساؤنڈ کی ایگزامینیشن ہے، یعنی پیشنٹ کی ایبڈومن چیک کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ پروب ہے، ٹھیک ہے، یہ پروب ہے۔ اس پروب کو ہم پیشنٹ کی باڈی پر رکھتے ہیں اور یہی پروب آگے جا کر کیا کام کرتا ہے کہ ساؤنڈ ویو کو سینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی مطلب اتنا زیادہ ایئر موجود نہیں ہے، یہاں پر زیادہ تر سالڈ مٹیریل ہے۔ تو ساؤنڈ ویو کو لے کے کون جائے گا، یہی سالڈ۔ یہاں پر اسکن ہے، اسکن کے نیچے آرگنز ہے، آرگن مطلب اعضاء ہے۔ تو یہی اسکن، اس کے بعد آرگنز، پھر انہی ساؤنڈ ویو کو آگے ٹرانسفر کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں پروب۔ تو یہ الٹرا ساؤنڈ مشین کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری پارٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں پروب۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیبی کی الٹرا ساؤنڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پروب کو اس بیبی کے ایبڈومن پر رکھا گیا ہے اور اسی کے بیس پر ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ تو پروب سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کس چیز کا، الٹرا ساؤنڈ کا، کہ یہ پروب کیا کام کرتا ہے، انہی ساؤنڈ ویو جو کہ 2 سے لے کر 15 میگا ہرٹز تک ہوتے ہیں، انہی کو سینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی باڈی کو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب الٹرا ساؤنڈ کی ویوز وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو کس طرح ہمیں پتہ چلے گا، یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہی پروب پیشنٹ کی باڈی پر رکھا گیا ہے اور ساؤنڈ ویو آگے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر کڈنی ہے تو یہ پروب یہاں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھا گیا اور یہ پروب آگے جا کے ساؤنڈ ویو ٹرانسمٹ کرے گا۔ یہ اسکن پر بالکل ٹائٹ رکھتے ہیں، یہ اس طرح بھی اسکن سے تھوڑا اوپر ہے لیکن یہ کارٹونش ورژن ہے۔ تو یہاں پر تو فار ایگزامپل یہاں پر کڈنی، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں یہاں پر لیور ہے، لیور یعنی جگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ ساؤنڈ ویو آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ آگے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آگے دیکھ یہ جو اس طرح سائن ہے، یہ دیکھیں اس طرح سائن ہے، یہ کیا ہے کہ آگے ساؤنڈ ویو گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح بھی سائنس ہیں، یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح نیچے اس طرح کچھ سائن ہے۔ ان سائن کا مطلب یہ کہ یہ ساؤنڈ جو ہے، یہ ساؤنڈ یہاں پر جو جنریٹ ہو، یہاں پر بنا ہے، یہ ساؤنڈ آگے جائے گا پیشنٹ باڈی کو، مریض کی باڈی کے اندر یہ ساؤنڈ ویوز جائیں گے اور پھر یہیں سے پھر ساؤنڈ ویوز واپس بھی آئیں گے، یہ دیکھیں تو واپس بھی آئیں گے۔ تو جب ساؤنڈ ویو آگے جائیں گے اور یہیں سے واپس آئیں گے تبھی آگے جا کے ہمیں کوئی نہ کوئی آرگن، کوئی نہ کوئی اعضاء یا کوئی نہ کوئی نارمل یا کوئی نہ کوئی ایب نارمل چیز ہمیں آگے دکھے گی۔ اب بعد میں آتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل یہ ساؤنڈ ویو واپس نہ آئے تب کیا ہوگا، اس پر آتے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہاں اتنا جان لیں کہ کس طرح ہم ایک مریض کی کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی معلومات کرتے ہیں انٹرنل باڈی کو، یعنی اندرونی باڈی کو ہم کس طرح معلومات کرتے ہیں۔ تو یہ پروب ہم رکھتے ہیں پیشنٹ کی باڈی کو، یہاں سے ساؤنڈ ویو ٹرانسمٹ ہوگی اور پھر واپس ریفلیکٹ بھی ہوگی، یعنی واپس پھر آئے گی بھی اسی پروب کی طرف آئے گی اور اسی پروب میں اس کی ڈیٹیکشن ہوگی، اسی پروب میں ان ساؤنڈ ویوز کی معلومات ہوگی، ان ساؤنڈ ویو میں پھر معلومات بھی ہوتی ہے، انفارمیشن ان ساؤنڈ ویو میں ہوتی ہے جو کہ واپس آتی ہے۔ پھر یہ آگے جا کے کمپیوٹر کو بھیجے گا کہ یہاں پر کیا کیا چیز موجود ہے، کیا کیا چیز نارمل ہے اور کیا کیا چیز ایب نارمل ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ساؤنڈ ویو کی بات کی، یعنی یہ ساؤنڈ ویو ہے، لیکن ہم الٹرا ساؤنڈ کی یا ریڈیولوجی کی زبان میں انہی ساؤنڈ ویوز جس میں انفارمیشن ہوتی ہے
اس کو ہم ایکوز کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم یہ سگنل ہے، بیسیکلی یہ سگنل ہے، تو انہی ساؤنڈ ویو کے سگنل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکو کہتے ہیں. یار اگر ایک سگنل ہے تو ایکو، اگر زیادہ سگنل ہے تو ایکوز کہتے ہیں. یعنی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ اصل میں بیسیکلی کیا ہے؟ ایکوز ہے یا سگنلز ہے بیسیکلی، اور انہی سگنل کے بیس پر یہ سگنل پھر آگے جا کر اسے پروف کے بعد پھر کمپیوٹر میں جا کر ہمیں اس کی ایک پکچر آتی ہے کہ یہاں پر کیا موجود ہے اور کیا نہیں. تو یہ تھا کہ کس طرح ایک پروف کو ہم یوز کر کے ہم پیشنٹ کی باڈی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر میں یہاں لکھنا چاہوں کہ پروف کیا کام کرتی ہے، ٹرانسمٹ کرتی ہے ساؤنڈ ویوز کو، ٹرانسمٹ کے بعد پھر آگے کیا کام کرتی ہے؟ ریسیو کرتی ہے، یعنی انہی ساؤنڈ ویوز کو جو کہ ساؤنڈ ویو آئے ان کو واپس ریسیو بھی کرتی ہے. یعنی ساؤنڈ ویو یا ایگوز آگے گئے واپس آئے بھی، واپس آنے کو ریسیو کرتے ہیں. تو یہ پروف کیا کام کرتا ہے؟ پروف کیا کام کرتا ہے کہ ساؤنڈ ویو کو آگے سینڈ بھی کرتی ہے اور ریسیو بھی کرتی ہے. تو میں اگر اس کو پھر ایک دوسرا نام بھی انہی ناموں کے بیس پر دیکھ سکتا ہوں، اسے کہتے ہیں ٹرانسڈیوسر، یعنی ٹرانسمٹ اور ریسیور. تو پروف کو میں دوسرا نام ٹرانسڈیوسر بھی دے سکتا ہوں، ٹرانسڈیوسر بھی کہہ سکتا ہوں. تو اس پروف کو میں دوسرا نام ٹرانسڈیوسر بھی کہہ سکتا ہوں. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ ہاسپٹل میں پروف کی جگہ ٹرانسڈیوسر یوز ہوتے ہیں کہ ٹرانسڈیوسر لاؤ، ٹرانسڈیوسر کو یوز کرو، ٹرانسڈیوسر کو پروف پر یوز کرو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی پروف کی بات کر رہا ہے. اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایکوسٹک امپیڈنس کیا چیز ہے. یہ بھی انتہائی ضروری ہے الٹرا ساؤنڈ کی موڈیلٹی کے لیے. تو اب بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے جسم کے آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، وہ بالکل ہمیں الٹرا ساؤنڈ میں بالکل سیم دکھے. سیم کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ہمیں زیادہ بلیک نظر آئے گی، کچھ چیزیں ہمیں تھوڑی سی بلیک نظر آئے گی. یعنی فار ایگزامپل یہ الٹرا ساؤنڈ کی ایک امیج ہے. ابھی آپ لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ اصل میں کس چیز کی تصویر ہے، کس چیز کی امیج ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بیسکس ہے. تو الٹرا ساؤنڈ، تو یہ ایک الٹرا ساؤنڈ کی ایک امیج ہے، ایک پکچر ہے. فی الحال آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ یہ پکچر ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں وائٹ ہیں، یہ دیکھیں، کچھ چیزیں بلیک ہیں. اب اگر میں آپ لوگوں کو کہوں یہ ہے گردہ، کڈنی، یہ کڈنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کڈنی کے اندر بھی کچھ چیزیں وائٹ ہیں، کچھ بلیک ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں جو بھی چیز دکھے وہ بالکل وائٹ آئے. یہ وائٹ کیوں آتے ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ بہت ہی ضروری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسٹارٹ میں بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ کچھ ساؤنڈ ویو جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، یعنی پیشنٹ کی باڈی پر آتے ہیں پھر واپس جاتا ہے اسی ٹرانسڈیوسر میں. لیکن ضروری بالکل نہیں ہے کہ ہر ایک ساؤنڈ ویو جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے، یعنی واپس چلا جائے پروف کی طرف. ضروری نہیں ہے. کچھ ایسے ساؤنڈ ویوز بھی ہوں گے جو کہ پیشنٹ کی باڈی سے پاس ہو جائیں گے، ٹرانسڈیوسر یا پروف کی طرف واپس نہیں آئیں گے، تو وہ ہمیں پھر بلیک دکھائی دے گی. یعنی اگر میں یہاں پر لکھنا چاہوں، لکھ میں اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی بہت واضح سمجھ آ جائے. تو یاد رکھیں ایسا فار ایگزامپل ساؤنڈ ویو یا ایکو اگر ریفلیکٹ ہو گیا، یعنی ریفلیکٹ مطلب یہ کہ وہ جس طرح بھی میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی کہ کچھ ساؤنڈ ویو ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی واپس آ جاتے ہیں پروف کی طرف. تو وہ ایکو یا وہ ساؤنڈ ویو جو کہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں پروف کی طرف یا ٹرانسڈیوسر کی طرف، تو جو بھی مانیٹر ہے، جو اسکرین میں جو پکچر آئے گی اس اسٹرکچر کی یا اس آرگن کی وہ وائٹ ہوگی. یعنی اچھا ایگزامپل یہ یہاں سے یہ پیشنٹ کی باڈی کا وہ حصہ ہے جہاں سے جو سگنل آئے ہیں، جو ایکوز آئے تھے وہ واپس ریفلیکٹ ہوئے، وہ واپس بیک پروف کی طرف گئے ہیں، تبھی تو وائٹ آئی ہے. لیکن یہ جو بلیک ہے، بلیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی ساؤنڈ ویو آئے ہیں لیکن یہاں سے ریفلیکٹ نہیں ہو پائے. یہاں پر بالکل ساؤنڈ ویو آئے ہیں لیکن پروف کی طرف وہ ساؤنڈ واپس نہیں گئے، پروف کی طرف واپس نہیں گئے. اگر پروف کی طرف واپس جاتے تو وہ وائٹ دکھتے ہیں، لیکن یہ وائٹ نہیں ہے. تو آپ الٹرا ساؤنڈ کے مختلف امیجز اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس میں ضرور بلیکنس بھی ہوگی، وائٹنس بھی ہوگی. تو بلیکنس کا مطلب یہ ہے کہ پروف کی طرف بالکل بھی ساؤنڈ ویوز یا سگنل یا ایکو واپس نہیں گئے.
لیکن اور وائٹ کا مطلب یہ کہ یہاں سے ساؤنڈ ویو واپس پروب کی طرف واپس ٹرانسڈیوسر کی طرف واپس گئے ہیں، تبھی تو اسی جو کلر ہے وہ چینج ہے، تبھی تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا اسٹرکچر ہے الٹرا ساؤنڈ کی، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیبی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیبی ہے، ٹھیک ہے، ایبڈومن میں، تو یہ جگہ بلیک ہے، یہ دیکھیں یہ جگہ بلیک ہے، تو بلیک اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے ساؤنڈ ویو واپس ریفلیکٹ ٹرانسڈیوسر کی طرف نہیں گئے، تبھی تو یہ بلیک ہے۔ اور وائٹ وہی، یعنی وائٹ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر جو سگنل آئے تھے، یہاں پر جو ساؤنڈ ویو آئے تھے، یہاں پر جو ایکوز آئے تھے وہ ٹرانسڈیوسر کی طرف گئے ہیں، تبھی تو وہ وائٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو کتنا ایک اسٹرکچر وائٹ ہے یا کتنا ایک اسٹرکچر بلیک ہے، یہ اس اسٹرکچر کی پراپرٹی ہے، یہ اس اسٹرکچر کا عمل ہے، یعنی یہ اس اسٹرکچر کی شیپ کی وجہ سے، وہ اسٹرکچر کا مطلب یہ کوئی آرگن ہو گیا یا ایک کوئی بھی اسٹرکچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ضروری نہیں کہ ہماری باڈی میں صرف آرگنز ہی پائے جاتے ہیں، آرگن کے علاوہ بہت چیزیں بھی ہیں، اس لیے میں اسٹرکچر کا نام لے رہا ہوں۔ اسٹرکچر مطلب یعنی اوورآل۔ تو یہ فار ایگزامپل یہ ایک باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مختلف آرگن ہوں گے، اس طرح یہاں پر یہ ایبڈومن ہے، ایبڈومن کا مطلب یہ پیٹ ہے، تو یہاں پر مختلف آرگن بھی ہوں گے، مختلف اسٹرکچر بھی ہوں گے۔ تو ایک اسٹرکچر کی وہ خصوصیت، وہ خاصیت، وہ پراپرٹی کہ وہ کتنا بلیک دکھتا ہے اور کتنا وائٹ دکھتا ہے، اس عمل کو، اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں ایکوجینیسٹی، یعنی کڈنی کی کتنی ایکوجینیسٹی ہے، کڈنی کی ایکوجینیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح میں اگر بات کروں لیور کی کتنی ایکوجینیسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ اسٹرکچر نارمل ہے یا ایب نارمل۔ میں آپ لوگوں کو ابھی چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ میں دوبارہ اسی کڈنی کی ایگزامپل دوبارہ آتا ہوں۔ تو یہ کڈنی کی اپنی ایک ایکوجینیسٹی ہے، یعنی اس کی اپنی خصوصیت ہے کہ اگر یہ کڈنی نارمل ہو، یعنی نارمل مطلب جس میں کوئی بیماری نہ ہو، اسے نارمل کہتے ہیں، اگر یہ نارمل رہا تو یہ اسی طرح ہی رہے گا، یعنی اس کی یہاں یہ جگہ بلیک ہوگی، یہ اندر جو تھوڑا سا وائٹ ہوگا اور ارد گرد تھوڑا بہت وائٹ ہوگا، تو یہ نارمل ہے۔ لیکن اگر اس کی ایکوجینیسٹی چینج ہو گئی، اس کی ایکوجینیسٹی تبدیل ہو گئی، یعنی یہاں بلیک ہے نارملی، اب بلیک کی جگہ یہاں پر وائٹ نظر آ گیا، تو اس کی ایکوجینیسٹی چینج ہو گئی۔ تو جب اس کی ایکوجینیسٹی چینج ہو گئی تو یہاں پر خواہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہے، یعنی پہلے ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ نارمل کس طرح ایک چیز دکھتی ہے۔ میں اس لیے کڈنی کے ایگزامپل بار بار دے رہا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ بہت زیادہ کڈنیز کے لیے ہوتی ہے، اس طرح باقی اسٹرکچر کے باقی آرگنس کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن کڈنیز بہت زیادہ کامن ہے۔ تو کڈنی کے ایگزامپل اسی فار ایگزامپل یہ جگہ بلیک ہے، اب یہ جگہ یہ اس کی اپنی ایکوجینیسٹی ہے، تو یاد رکھیں جتنا زیادہ ایک اسٹرکچر ایکوجینیسٹی ہوگا اتنا زیادہ، یعنی برائٹنس اور بلیکنس کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس جگہ کی ایکوجینیسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ جگہ بہت زیادہ برائٹ ہے، اس جگہ کی ایکوجینیسٹی کم ہے کیونکہ یہ بلیک ہے۔ تو اس سے پہلے مجھے جاننا چاہیے کہ نارمل کس طرح دکھتی ہے، نارمل اسٹرکچر کس طرح دکھتی ہے، اس کے بعد میں اندازہ لگاؤں کہ اب ایب نارمل کس طرح دکھتی ہے، یعنی ایب نارمل کا مطلب جس میں کوئی ڈیزیز ہو، جس میں کوئی بیماری ہو۔ اب خدا نخواستہ یہاں یہ جو ماؤس کا یہ کرسر ہے، فار ایگزامپل یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کڈنی سٹون ہے، تو کڈنی سٹون مجھے اسی طرح وائٹ نظر آئے گی۔ کڈنی سٹون مطلب جو گردے کی پتھری ہوتی ہے وہ مجھے وائٹ نظر آئے گی، کیونکہ اس کی اپنی ایکوجینیسٹی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں یہ ایکوسٹک امپیڈنس کیا چیز ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری تھا کہ ایکوجینیسٹی کسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے ایکوجینیسٹی پر زور دیا۔ اب فار ایگزامپل ایک پروب ہے، فار ایگزامپل یہ پروب ہے، یہ جو میں نے اورنج کلر کا بنا یہ پروب ہے، اس پروب سے ساؤنڈ ویو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں، آپ ویسے امیجن کر لیں کہ یہ جو بلیک ہے یہ ایئر ہے، ٹھیک ہے، AIR مطلب ایئر ہے، آپ اندازہ رکھیں یہ ایئر ہے، ایئر مطلب ہمارے جسم میں ایئر بھی موجود ہوتا ہے، AIR یعنی ایئر کا مطلب یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چیسٹ ریجن پہ لنگز ہوتے ہیں، تو لنگز کے اندر ایئر موجود، ایئر وہ ایئر جو سانس
سانس جو ہے آپ اس طرح امیجن کر لیں کہ جو سانس ہے ہم جو لیتے ہیں وہ ہمارے باڈی میں ضرور ہوتا ہے، تو اس سانس کا کیا اثر ہوگا جب اس سانس والی جگہ پر کوئی نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ ویو آئے گی۔ دوسرا، ہمارے جسم میں بونز بھی ہیں، مختلف بونز ہیں، تو کیا اثر پڑے گا جب ان بونز پر ساؤنڈ ویو آئے گی۔ ہمارے جسم میں کچھ سافٹ ٹیشوز بھی ہوتے ہیں، سافٹ ٹیشو یعنی جس طرح کڈنی کی بات ہو، کڈنی سافٹ ٹیشو ہے، لیور سافٹ ٹیشو ہے، اس طرح اور بھی بہت چیزیں ہیں جو سافٹ ٹیشو ہے، لیکن اس میں ایئر نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، اس میں ایئر نہیں پایا، اتنا زیادہ ایئر کانٹینٹ نہیں ہوتا اتنا زیادہ جس طرح لنگس میں ہوتا ہے۔ لنگس میں بہت زیادہ ایئر ہوتا ہے، لنگس میں بہت زیادہ ایئر ہوتا ہے، تو کیا اثر پڑے گا جب ان سافٹ ٹیشو پر ایک ساؤنڈ ویو آئے گی۔ تو ہم اس بارے میں اب ڈسکس کریں گے، پھر جانیں گے کہ ایکوسٹک امپیڈنس کیا چیز ہے۔ ایکوسٹک امپیڈنس انہی چیزوں کے ساتھ کوریلیٹ ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی ایسا ساؤنڈ ویو جو کہ آئے گا کہاں پر، ایئر پر، پہلے اس ایئر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے اس ایئر کی بات کریں گے۔ جب بھی ایئر پر آئے گا، فار ایگزامپل یہ ساؤنڈ ویو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی ایئر پر آئے گا تو وہ خواہ یہاں وہاں ریفلیکٹ ہوگا، مطلب یہ کہ اس طرح جا کے اس طرح ادھر ادھر ہوگا، یعنی یہ ایئر جو ہے اس کے لیے ریزسٹنس ہے، ریزسٹنس مطلب رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جب بھی ساؤنڈ ویو پروف کی طرف سے آئے گا اور ایسی جگہ پر جہاں پر ایئر موجود ہو، یہ ایئر ہے بلیک، تو کیا ہوگا، یہاں پر ساؤنڈ ویو آسانی کی طرح پاس نہیں ہوگا، یہاں پر اس طرح ہو سکتا ہے، زگ زیگ بھی ہو سکتا ہے، آسانی کی طرح پاس نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں ریزسٹنس مطلب رکاوٹ، یعنی یہ جو ایئر ہے یہ ساؤنڈ ویو کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ میں ایک اچھا سا ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی اچھا سا ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب بھی تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہوا، تو آپ کے اگر سامنے میں کوئی ہو تو آپ اس کو تیز آواز سے باتیں کریں گے، وہ کیونکہ جو ساؤنڈ ہے ساؤنڈ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایئر ہے، ایئر ریزسٹنس کا باعث بن رہا ہے، ریزسٹنس مطلب رکاوٹ بن رہی ہے کہ ساؤنڈ پہنچانے کو۔ اب فار ایگزامپل میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ بالکل ایک ایسی ایریا جو بالکل خاموش ہے، اب آپ کو ساؤنڈ جو ہے بہت آسانی کی طرح سنائی دے رہی ہے، لیکن اگر یہی سیم ویڈیو میں ایسی جگہ پر بناتا جہاں پر بہت زیادہ ہوا کی بہت زیادہ جو مطلب بہت زیادہ تیز ہوا ہو، تو آپ کو کلیئر آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح سیم ساؤنڈ ویو جب آتی ہے ایئر پر پڑتی ہے، یا ایسی جگہ جہاں پر ایئر پایا جائے، خاص کر چیسٹ ریجن، ہمارے چیسٹ ریجن جہاں پر لنگس موجود ہوتے ہیں وہاں پر ایئر ہوتا ہے، تو یہ ساؤنڈ ویو آسانی کی طرح پاس نہیں ہوتا، آسانی کی طرح پھر واپس ریفلیکٹ نہیں ہوتا، واپس ریفلیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ جب آتا ہے اس کے لیے کافی چیزیں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، اس کے بعد ریفلیکٹ ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایئر میں ساؤنڈ ویو آسانی کی طرح نہیں جا سکتا۔ اب آتے ہیں بونز کی طرف۔ بونز بھی کافی سخت ہے، تو بونز بھی ساؤنڈ ویو کو بلاک کر سکتے کہ آگے نہیں جانا، یا ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ ریزسٹ کا مطلب یہ کہ ریزسٹ بھی رکاوٹ کو کہتے ہیں اور بلاک بھی رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی یہ آگے جانے نہیں دے کہ نہیں آگے مت جاؤ۔ اسی طرح سافٹ ٹیشو مطلب کڈنی ہو گئی، وہاں پر آسانی کی طرح ساؤنڈ ویو جا بھی سکتا ہے اور ریفلیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر اس کو کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ یعنی ایک فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پر چل رہے ہو، کسی جگہ پر جا رہے ہو، اور وہ زمین بالکل اسٹریٹ ہو، تو آپ آسانی کی طرح اس جگہ پر جا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر بہت زیادہ پہاڑ ہو، بہت تیز ہوا ہو، تو آپ جب آگے جائیں گے تو آپ کے چہل پہل میں، آپ کے جانے میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ کا باعث بنے گی، جس طرح کوئی بڑے پتھر آ گئے پہاڑوں میں، جس طرح بہت زیادہ تیز ہوا آ گئی، اس طرح سیم جب ساؤنڈ ویو سافٹ ٹیشو میں آتا جاتا ہے تو یہ آسانی کی طرح آتا جاتا ہے، تبھی تو ہم زیادہ سے زیادہ جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ سافٹ ٹیشوز کی کرتے ہیں، جس طرح ایبڈومن کو ہو گئی۔ آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ الٹرا ساؤنڈ ہم بون کے لیے کرتے ہیں، بون کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ نہیں کرتے، بون کے لیے ہم ایکس رے کرتے ہیں، بون کے لیے ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں، بون کے لیے ہم بون اسکین کرتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بون کے لیے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم الٹرا ساؤنڈ صرف اور صرف سافٹ ٹیشو کے لیے کرتے ہیں۔ سافٹ ٹیشو کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں آسانی کی طرح ساؤنڈ ویو جا بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
یاد رکھیں وہ عمل، وہ پراپرٹی الٹرا ساؤنڈ کی یا ساؤنڈ ویو کی جس پر ایک اسٹرکچر اسے بلاک کرے، یعنی فار ایگزامپل یہ بون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الٹرا ساؤنڈ ویو آ گیا، اس بون پر لگ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بلاک ہو گیا، ریزسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، واپس اندر کی طرف یا بالکل نہیں گیا، تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کسی بھی اسٹرکچر کی، میں اکوسٹک امپیڈنس کی بات کر رہا ہوں، اب کسی بھی اسٹرکچر کی، کسی بھی باڈی پارٹ کی جو کہ ساؤنڈ ویو کو ریزسٹ کرتا ہے، کتنا ریزسٹ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اکوسٹک امپیڈنس۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، فار ایگزامپل یہ سافٹ ٹیشو ہے، اس میں آسانی کے ساتھ ساؤنڈ ویو جو پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اپنی اکوسٹک امپیڈنس ہوگی۔ اب یہ بون ہے، بون میں آسانی کی طرح پاس نہیں ہوتی ہے، ریزسٹ ہوتی ہے، بلاک ہوتی ہے، تو اس کی اپنی اکوسٹک امپیڈنس ہے۔ تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بون کی اکوسٹک امپیڈنس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سافٹ ٹیشو، اور اکوسٹک امپیڈنس اسی بلاک کو کہتے ہیں، اسی ریزسٹ کو کہتے ہیں ساؤنڈ ویو کی ریزسٹ یا ساؤنڈ ویو کی بلاکیج کے لیے۔ تو اکوسٹک امپیڈنس کیا چیز ہے؟ اکوسٹک امپیڈنس اصل میں وہ عمل کس چیز کی؟ ساؤنڈ ویو کی یا اسٹرکچر کی، جس کی وجہ سے ایک اسٹرکچر کی وہ عمل جس کی وجہ سے ساؤنڈ ویو بلاک ہو جائے یا ریزسٹ ہو جائے۔ اب اسٹرکچر بون بھی ہو سکتا ہے، اسٹرکچر ایئر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایئر بھی آپ کہہ سکتے ہو، ایئر جس اسٹرکچر میں موجود آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو، اور اسٹرکچر سافٹ ٹیشو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر 1 یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ لیکچر 2 سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے کہ لیکچر 2 میں ہم پھر اور بھی مزید پڑھیں گے۔ اس میں کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی کوئری ہو، مجھے ضرور بتائیں، میں 1 2 نہیں 10 بار بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ آپ صرف اور صرف یا اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں کہ اس فلانے بات کی سمجھ نہیں آئی، یا واٹس ایپ گروپ جو بنا ہوا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ڈپلومے میں، وہاں پر میسیج کریں کہ فلانی جگہ پر فلانی پارٹ کا مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا، تو میں آپ کو وائس نوٹ میں بھی سمجھا سکتا ہوں اس کو مزید ڈیٹیل کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں کوئی بھی ایشو، کوئی بھی کویشچن ہو تو ضرور بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔